جو اسلام قبول کرتے ہیں یعنی وہ کسی اور مذہب سے یا کفر سے اسلام کی طرف آتے ہیں وہ زیادہ مضبوط مسلمان ہوتے ہیں۔ دین یہی ہے کہ آپ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھیں، دین یہی ہے کہ آپ خود کو آپ کمتر سمجھیں، دین یہی ہے کہ آپ میں عاجزی آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں پھسلا تو میں پھسلا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی۔ واہ، یعنی آپ کے فالوور ہیں تو آپ کے اندر پڑا ہوا جو ایمان ہے سر وہ بھی جاگتا ہے، وہ بھی کسی آیت سے، کسی جملے سے، کسی کے واقعے سے، کسی کی دعا سے، کسی نیک عمل سے وہ جاگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، لوگوں کا بڑا پازیٹیو رسپانس ماشاءاللہ ویڈیوز کے اوپر آتا ہے اور آپ کو بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مل رہے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے، مجھے بھی فیڈ بیک آتا ہے۔ بڑا ایک واقعہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا، ابراہیم رچمونڈ کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے لاکھوں فالوورز اور ماشاءاللہ اسلام قبول کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اب ان کے فالوورز اسلام قبول کر رہے ہیں اور حج کیا ماشاءاللہ۔ اب لوگ بھی یہ آپ کے تاثرات اس معاملے پہ جاننا چاہ رہے ہیں، میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کسی ایک شخص کو بھی مسلمان کرنا، دائرہ اسلام میں لے کے آنا، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی گفتگو آج ناظرین تک پہنچائی جائے۔ بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ یہ واقعہ کیونکہ عید سے چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ آیا نظر، مجھے خود بڑا پسند آیا، میں نے اسے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ پوسٹ کیا، دوستوں کو بھی سینڈ کیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ دیکھیں کتنی اچھی ایک مثال بن رہی ہے کہ ایک ساؤتھ افریقہ میں رہنے والا ایک پادری جس کے 1 لاکھ فالوور ہیں اور وہ پچھلے 15 سال سے پریچنگ کر رہا ہے کرسچینٹی کی اور وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ اب اس کو جو خواب آتا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑی غیر معمولی بتا دوں جو میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، ارد گرد کے لوگوں میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ سب کے سب لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں یعنی وہ کسی اور مذہب سے یا کفر سے اسلام کی طرف آتے ہیں وہ زیادہ مضبوط مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا جو ایک ذائقہ ہے، ایک خدا کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، رب کی ربوبیت کو محسوس کرنا اور اس رب کی ربوبیت کو محسوس کر کے خدا کو ایک مان کے سجدے میں سر رکھنا، یہ جو احساس ہے نا یہ اس کو ہو سکتا ہے جو پہلے کفر میں تھا، اندھیرے میں تھا اور وہ روشنی کی طرف آیا تو اس نے روشنی کو پھر محسوس کیا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص کو پیاس لگی اور پانی اس کو بڑی مشکل سے ملے تو اس کو پانی کی قدر کیا ہوگی، یا ایک شخص کو بھوک لگی ہو اور وہ در بدر کھانے کے لیے پھر رہا ہو اور اس کو بڑا اچھا کھانا مل جائے تو اس کے اندر کتنا مثبت احساسات ہوں گے کھانا کھا کے۔ اسی طرح جب ایک شخص وہ کسی بھی دنیا کے مذہب میں ہے اور یا پھر وہ مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے پاس کئی طرح کے برڈنز ہوتے ہیں، یعنی اندر الہ کئی طرح کے بن چکے ہوتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو الہ ہے یہ وہ ذات ہے جس کی پوجا آپ کرتے ہیں، بے شک یہاں وہ ذات ہے جس پہ آپ اپنا آپ نثار کر دیتے ہیں، یہ وہ ذات ہے جس کو کلی طور پہ آپ مانتے ہیں، یہ وہ ذات ہے جس کو آپ اپنا رب بھی مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، ہر چیز کی قدرت مانتے ہیں، اس کے اختیار میں ہے اور اس قابل سمجھتے ہیں۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول کہ میں نے خدا کو، رب کو اس قابل سمجھا کہ اس کی پرستش کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی اس کا بندہ بننا، یہ جو بندگی کا احساس ہے جو ہم 5 نمازوں میں ہاتھ باندھ کے رکوع میں جا کے سجدے میں جا کے عطایات پڑھتے ہوئے کسی بھی حالت میں وہ بندگی کا جو احساس ہے اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ اب یہ جو غیر مسلم سے مسلم ہوتے ہیں، کئی کتابیں آپ کو ملیں گی، اردو میں بھی انگلش میں بھی، ان لوگوں کی کہانیاں ملیں گی، ان لوگوں کی کتابیں ملیں گی کہ پہلے یہ اسلام میں نہیں تھے، پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بڑے مضبوط مسلمان بنے۔ اچھا، اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے، ایسے عام سوچا جائے، وہ لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی ہوتی۔ اچھا، وہ کیونکہ باپ دادا کے مذہب کو، کسی عقیدے کو، باپ دادا کے کسی نظریے کو لے کر چلنا، اس میں کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی کہ میرا والد مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں، اس میں میری کوئی کوشش نہیں ہے، اسلام کو میں نے سمجھ کے ایفرٹ کر کے محنت کر کے نہیں اچیو کیا، یہ بس میری زندگی میں کہہ لیجئے آ گیا۔ تو ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہی آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کو وہ روشنی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، وہ کتنے خدا ہم نے بنائے ہوتے ہیں، ان سب خداؤں سے آپ کی جان چھوٹتی ہے اور آخر کار آپ ایک خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بندے بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو صاحب تھے ابراہیم رچمونڈ، یہ ان کی کہانی میں غیر معمولی ہے روحانی بات یہ ہے کہ ان کو ایک خواب آنا شروع ہوا
اس خواب میں انہوں نے دیکھا یہ ان کے فالورز جو ہیں وہ ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ سفید کپڑے پہنے, اور وہ جو سفید لباس تھا, وہ جس طرح کا لباس تھا جو انہیں سمجھ آیا وہ مسلمان عمرہ یا حج پہ پہنتے ہیں کہ اس طرح کا لباس ہے, یعنی سمبولک ہے کہ یہ ایک عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے جسے حج کہا جاتا ہے. جی. تو یہ شروع میں انہوں نے اگنور کیا اس خواب کو, یہ خواب بار بار آنے لگ پڑا. اب سوچیں کہ یہ کوئی صرف عام کو کرسچن نہیں ہے, یہ وہ کرسچن ہے جو پریچنگ کر رہا ہے اور جس کا 1,00,000 فالوور ہے. بالکل ایسے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس کا کوئی فالوور ہوتا ہے نا اس کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے, کیونکہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ اس کا قدم غلط ہے تو وہ سارے بھی ٹریک سے ہٹ کے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. کسی بڑے درویش کا یہ واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو سامنے کوئی پھسلن والا رستہ تھا, ندی نالا تھا, تو بچہ ایک آگے تھا ان سے پہلے, تو وہ بچے کو کہنے لگے پیچھے سے کہ بیٹا دھیان سے پھسل نہ جانا. تو بچہ مڑا اور وہ بزرگ جو تھے جی جن کے لاکھوں فالوور ہوں گے اس وقت, جی, انہوں نے کہا کہ حضرت میں پھسلا تو میں پھسلا, آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. واہ. یعنی آپ کے فالوور ہیں. لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ سب کو یا تباہ کر دیتا ہے یا سب کو تاڑ دیتا ہے. بہت خوب. اور ڈبی بیڑی بھی تاڑ دیتا ہے. تو اب 1,00,000 فالوور کے ساتھ ایک بندہ اس کو خواب بار بار آ رہا ہے, اس پہ کیا سوشل پریشر ہوں گے, اس کی کیا نفسیاتی حالت ہوگی, اور اس کتنے بڑے وہ امتحان میں ایک مخمسے میں پھنس گیا ہوگا, کیا ایک اندر ایک انٹرنل کلیش پیدا ہوا ہوگا یس نو کا. اب یہ سب چیزوں کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خواب آتا ہے اور اس میں بہت سختی سے کہا جاتا ہے تم یہ کرو, تو وہ پھر اسلام قبول کر لیتا ہے. اور جب وہ اسلام قبول کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے سرکل میں یہ بتاتا ہے سب کو اکٹھا کر کے, اور اس کے دیکھا دیکھی جو اس کے ٹرو فالورز ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد, سارے تو نہیں, ہزاروں کی تعداد وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب اس علاقے کے مسلمانوں کو پتہ لگتا ہے ساؤتھ افریقہ کے جس بھی ٹاؤن میں وہ رہتا تھا, وہ اس کے پاس آتے ہیں اور ایک دن آ کے اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم حج پہ جا رہے ہیں. واہ. تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی, لیکن وہ کہتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں, میں گناہ گار انسان ہوں. دین یہی ہے کہ آپ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھیں, دین یہی ہے کہ آپ خود کو آپ کمتر سمجھیں, دین یہی ہے کہ آپ میں عاجزی آ جائے, دین یہی ہے کہ آپ کو سارے بھلے لگیں, اپنا آپ گناہ گار لگے. اب یہ ایک مزاج ہے کہ سارے خراب ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے میں ٹھیک ہوں, یہ بڑا خطرناک مزاج ہے. دین ہے کہ بھائی میرے اندر خامی ہے, میرے اندر اگر ڈھونڈنا ہی اپنی خامیاں ڈھونڈی جائیں, تو اس کے اندر وہ ایک بڑی ندامت کی فیلنگ ہوتی ہیں ابراہیم کے پاس کہ جی میں اس قابل ہوں. لیکن اس کو سارے کنونس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ حج کے لیے جاتا ہے اور اس کی ویڈیو آتی ہے جس میں وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. وہ سب سے پہلے تو وہ اس مکہ شہر کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو, کہ جہاں پر آپ کو نبوت ملی, جہاں پر آپ کے ابتدائی سال گزرے, جہاں پہ آپ کا بچپن گزرا, جہاں پہ آپ کی جوانی گزری, جہاں پر جب اسلام آیا تو کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے, جہاں پر غار ہرا میں آپ جاتے رہے, اس شہر کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ وہ ایک وارفتگی اور خوشی کی فیلنگ آتی ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں اترتا ہے, سب سے پہلے وہ زمین پہ وہ سر سجدے میں رکھتا ہے اور اپنے ایمان کے احساس کو وہ تازہ کرتا ہے. اس کے بعد وہ سارے احوال بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا, اور مجھے خواب آیا, اور اس خواب کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ پہلے میں نے لائٹ لیا, پھر میں نے اس کو سیریس لیا, اور اس کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا. اب اس میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے, وہ جب غار ہرا کو دیکھ رہا ہے, پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے, خشک پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے, اس مکے کی سرزمین کو دیکھ رہا ہے, متبرک سرزمین کو دیکھ رہا ہے, مبارک شہر کو دیکھ رہا ہے, تو وہ سجدے میں پھر گرتا ہے اور روتا ہے, تڑپ کے روتا ہے, بچوں کی طرح روتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو رونا ہے نا وہ بندے کو صفر کر دیتا ہے. واہ. رونے کی جو حالت ہے نا وہ بندے کی ساری شخصیت, کوئی سی او ہے, کوئی ہیڈ ہے, کوئی صدر ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی چیئرمین ہے, کوئی کچھ بھی ہے, جب بندہ رو پڑتا ہے نا تو وہ صفر ہو جاتا ہے اور وہ نفی ہو جاتا ہے, وہ زیرو ہو جاتا ہے. اور جب وہ زیرو ہوتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے کہ وہ صفر ہو کے اور اس کے بعد پھر وہ اٹھے, یعنی سارے اندر کے جو بت ہیں, سب جو خوف ہے وہ ختم کرے اور پھر میری طرف رجوع کرے. تو یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, اور ہم عید سے پہلے کیونکہ ہماری چھٹیاں جلدی شروع ہو گئی تھیں, ہم کوئی بات نہیں کر سکے, تو مجھے اچھا لگا کہ آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور اس پہ بات کر رہے ہیں. ایک بات اس میں ایک لیسن بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہدایت ہے وہ اللہ کا خزانہ ہے, اور یہ اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے. تو آپ اللہ سے ہدایت ضرور مانگیں, اور اللہ سے آپ خیر ضرور مانگیں, اور اللہ سے آپ جو ہے نا وہ اس کی عنایت اور کرم اور فضل ضرور مانگیں. اللہ نوازنے والا ہے, اور میری بہت ساری دعائیں ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خیر کے راستے پہ رکھے. اور یہ جو آپ کے پاس ایمان ہے, آپ کے پاس جو دین ہے,
اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شاہ صاحب تھوڑا سا ایک ضمنی سا سوال اس حوالے سے, ہم کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ بہت سے موضوعات پہ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کچھ موضوعات ایسے ہیں جس کے اوپر آپ گفتگو نہیں کرتے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کا مطالعہ, آپ کی نظر بڑی گہری ہے ان معاملات کے اوپر, انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بھی. تو یہ فرمائیے گا کہ اس دور کے اندر اس وقت مسلم امت جس طرح سے گزر رہی ہے, جس کرائسس سے میں کہوں گا گزر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایسے موقع کے اوپر اس طرح کے, میں موعظے ہی کہوں گا کہ تبلیغ کے بغیر, کسی کوشش کے بغیر, اس طرح کے جو موعظے ہیں, اس طرح کے جو واقعات ہیں, وہ کیا اثر جو ہے وہ ڈالیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایمان والے کا واقعہ سن کے, کوئی ایمان کا واقعہ دیکھ کے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. واہ. یعنی ایسا بندہ جو رب پہ توکل کی بات کر رہا ہے, رب کے بندہ بننے کی بات کر رہے ہیں, جس کی محفل میں بیٹھ کے اللہ یاد آ رہا ہے, واصف صاحب کے بقول, تو آپ جب ایسا خیر کا واقعہ سنتے ہیں آپ کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے, آپ کو اپنی خوش قسمتی کا احساس ہوتا ہے. آپ دیکھیں انٹرنیشنل ہمارے اس وقت بڑے چیلنج ہیں. چند دن پہلے اسامہ صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوا سر, ایک بہت ہی دل خراش واقعہ تھا کہ سویڈن میں جو ہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی. دل رویا, سچی بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کی بڑے ممالک نے شدید مذمت کی ہے. ایران نے بڑی شدید مذمت کی ہے, پوٹن نے, رشیا کے صدر ہیں, انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. بڑے ممالک ایسے ہیں گلف میں جنہوں نے اس کی مذمت کی ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو دین مبین ہے, قرآن حکیم ہے, اس پہ عمل کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو پڑھتا ہی نہیں ہے, جو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا, جو جانتا ہی نہیں ہے اللہ کا کلام کیا ہے, اللہ کا میسج کیا ہے. میں آپ کو ایک بڑا تازہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی پلیز. کہ میں نے کل رات میں بیٹھا ہوا تو ایسے ہی اسکرول کرتے ایک میرے سامنے ایک آڈیو آ گئی, اور وہ سورۃ نوح کی کچھ آیات تھیں, انگلش میں نیچے اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی تھی اور وہ آیات تھیں. اسامہ صاحب اس قدر خوبصورت آواز تھی کہ میں نے ان آیات کو کم از کم درجن دفعہ سنا, اور درجن دفعہ میری آنکھوں میں نمی آئی. کیا بات, کہ کیا خوبصورت لہن اور کس خوبصورت آواز میں. لیکن سر اندر ایمان پڑا ہو تو ایمان جاگتا ہے نا سر, جو کچھ اندر پڑا ہوا ہے وہ جاگ جاتا ہے. کسی نے کہا کہ جی وہ ایک بندہ تھا جی, بظاہر تو بڑا نیک لگتا تھا, لیکن ایک دن پتہ لگا کہ بڑا بد ہے. وہ حلیاتن اور ظاہرتن, یا اس کا جو پروفیشن تھا اس میں تو بڑا نیک لگ رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ یار وہ تھا بادی, اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا نیکی کا. یعنی وہ اتنا مجبور تھا کہ نیکی کے لبادے میں وہ بد تھا. تو آپ کے اندر پڑا ہوا جو ایمان ہے سر وہ بھی جاگتا ہے, وہ بھی کسی آیت سے, کسی جملے سے, کسی کے واقعے سے, کسی کی دعا سے, کسی نیک عمل سے وہ جاگتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا, بلکہ اگر وہ آیات جو میں نے وہ سنی, میں نے صبح ڈاؤن لوڈ بھی کروا دی جی, وہ آیات سے ہی ہم کیوں نہ اسامہ صاحب کلوزنگ کریں. کیا کہ کیا خوبصورت آیات ہیں, اور کیا خوبصورت ترجمے کے ساتھ اگر وہ ایک دفعہ وہ چلا دیں جو میں نے سنی 12 بار, تو میری آنکھوں میں نمی آئی. بہت شکریہ آپ کا. آپ سے اجازت چاہیں گے میں بھی اور قاسم علی شاہ صاحب بھی. اور آج کی کلوزنگ تھوڑی سی منفرد اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہ آیات جن کا ذکر کیا شاہ صاحب نے وہ سنیں. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.